حاجی محمد اسحاق جماعتی صاحب، علامہ ڈاکٹر حمزہ مصطفی صاحب، پیر گلزار احمد نقشبندی صاحب، اس کے علاوہ بہت سارے علماء مشائخ بار بار اپنی اپنی باری پر سارے تشریف لا رہے ہیں۔ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں مخاطب ہوں، ایسی شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں جس نے اپنے ایمان افروز اور باطل سوز خطابات کے ذریعے اغیار کی صفوں میں ہلچل پیدا کر دی ہے، اور ہر صف میں، ہر محاذ پر آل بیت اطہار کی عزت اور عظمت کے لیے ایک نڈر اور دلیر سپاہی کی طرح اپنا کردار ادا کیا ہے۔ تشریف لاتے ہیں مناظر اہل سنت، مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حنیف قریشی صاحب، اور آپ سے خطاب فرماتے ہیں۔ نحمد اللہ علی توفیقہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بآواز بلند درود و سلام کی صدا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، حسین روح میں روشن ہے زندگی کی طرح، یہ نام لو تو طبیعت کو چین ملتا ہے، یہ نام لو تو طبیعت کو چین ملتا ہے، یہ فیض ہر کسونا کس کی دسترس میں نہیں، یزید دل میں نہ ہو تو پھر حسین ملتا ہے، یزید دل میں نہ ہو تو حسین ملتا ہے۔ بعد از حمد و صلات لائق کے ساتھ تعظیم و تکریم، جملہ سادات والا مرتبت، جمیع مشائخ طریقت، میرے سر کا تاج، جمیع علماء و مشائخ اہل سنت، جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، یہ ایک آفاقی قانون، دستور اور اصول ہے کہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے اور محبوب کا دشمن دشمن ہوتا ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کے دشمن سے دشمنی کی جائے اور محبوب کے دوست سے دوستی کی جائے۔ اہل بیت اطہار کی محبت بلا شک و شبہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ فرض تو اور بھی بہت ہیں، لیکن جملہ جتنے باقی فرائض ہیں، نماز ہے، حج ہے، ہر فرض کا عذر بارگاہ رب العزت میں قبول ہوتا ہے۔ نماز اگر کسی عذر کی وجہ سے رہ گئی تو عذر قبول ہے، اگر بیماری ہے، روزہ رہ گیا، قبول ہے، حج میں تاخیر ہو گئی، قبول ہے، اگر زکوٰۃ ہے، فرض ہے، اس فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی، عذر ہے، عذر قبول ہے۔ امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ہر فرض قبول ہے، ہر فرض کا عذر قبول ہے، لیکن آل بیت اطہار کی محبت والا جو فرض ہے
اس میں اگر کوئی کمزوری رہ جائے کوئی قبول نہیں ہے۔ اس فرض محبت اہل بیت کا تقاضا یہ ہے کہ اہل بیت کے پیاروں سے پیار کیا جائے، اہل بیت کے دشمنوں سے کی جائے۔ جنہوں نے آل محمد سے پیار کیا ان سے پیار کیا جائے، جنہوں نے آل محمد سے دشمنی کی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آل محمد بالخصوص پنج تن پاک میں سے 4 ہستیاں سیدہ زہرا، حضرت مولا علی، حسنین کریمین، یہ وہ چنیدہ ہستیاں ہیں کہ ان کی بابت خود میرے نبی کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے حوالے سے صحت کا قول کیا ہے۔ الفاظ مختلف ہیں لیکن مختلف الفاظ میں بھی ایک بڑا راز ہے۔ ایک روایت کے لفظ یہ ہیں، امام حاکم نے مستدرک میں اس کو روایت کیا ہے، امام طبرانی نے، حضرت امام حیثمی نے اس کی راویوں کو سکہ کہا ہے، صحیح کے راوی قرار دیا ہے۔ میرے نبی رحمت سید کونین نے فرمایا، او زہرا و علی و حسنین، اور ایک میرا جملہ سے ناسبیت آج پوری آب و تاب سے آل سنت کی صفوں میں ہے، اور ناسبیت کہتے ہیں نبی کی آل کی دشمنی کو، دشمنی آل محمد کی ہے۔ شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں ناسبی خنزیر سے بھی بدتر ہے، ناسبی خنزیر بدتر ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ناسبی کو آپ خنزیر بھی نہیں کہہ سکتے۔ بھائی خطرہ ہے کہ خنزیر احتجاج کر دے کہ میں بے شک مخلوق ہوں، گندی مخلوق ہوں، میں جانور ہوں، لیکن محمد کی آل کا دشمن تو نہیں ہوں۔ یاد رکھیے اہل سنت وہ ہوتا ہے جو نہ رافضی ہو، نہ صحابہ کا دشمن ہو، نہ محمد کی آل کا دشمن ہو۔ سنی وہ ہے جس کے سینے میں آل محمد کی محبت کی موزن ہو، جس کے دل میں اصحاب پیغمبر کا ادب بھی ہو، اور وہ ایک ہاتھ میں آل نبی کی عظمت کا جھنڈا اٹھایا ہو، دوسرے ہاتھ میں اصحاب پیغمبر کی عظمت کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہو، اس کا یہ ہاتھ خالی ہے۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، آج بہت ساری ناسبیوں کے ایسے سوالات ہیں کہ جناب حسنین کریمین کو سرکار کا نواسا نہ کہو، اور حضور کو ان کا نانا نہ کہو، اور سیدہ زہرا کو حضور کی بیٹی یعنی یہ نہ کہو کہ حضور بابا ہیں زہرا کے، حالانکہ ایسی 20 حدیثیں ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے حسنین کو بیٹا کہا، حسنین نے حضور کو نانا کہا، سیدہ کو میرے مصطفیٰ نے بیٹی کہا، سیدہ نے میرے نبی کو بیٹی کہا، سیدہ کو میرے نبی نے بیٹی کہا، اور سیدہ نے میرے مصطفیٰ کو بابا کہا۔ اسی محبوب یگانا ہے بابا زہرا دا، اے حسنین دا نانا۔ میرے دوستو نبی کی آل ان میں سے یہ جو 4 ہیں یہ سب سے زیادہ مخصوص ہے، اس لیے میرے سونے نبی نے ان 4 سے مخاطب ہو کر فرمایا، انا سلم لمن سالمکم وانا حرب لمن حاربکم، اور دوسری حدیث کے لفظ ہے انا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم۔ او حسنین و علی و زہرا، میں محمد تم سے پیار کا یوں اعلان کرتا ہوں کہ جس نے تم سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی، جس نے تم سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی۔ اور دوسرے لفظ کا معنی بنتا ہے او نبی کے بیٹا، او نبی کی بیٹی، او علی، اور جس نے تم سے صلح کی اس نے کی، جس نے تم سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی۔ پتا چلا کہ یہاں نبی کی آل اگر ادھر سے
جنگ ہو یا کوئی نبی کی آل سے جنگ کرے بندہ خسارے میں ہی ہوتا ہے. اس لیے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ جو میرے نبی کے چار پیارے ہیں، ان کی محبت نبی کی محبت، ان کی دشمنی نبی کی دشمنی، ان سے جنگ نبی سے جنگ، ان سے امن نبی سے امن. تو اب جو یزید پلید لعین بدبخت کمینے کو جو اس وقت چٹے دینے کے چکر میں ہے، میں ان سے اتنا سوال کرتا ہوں، اے تمہیں کدو شریف، جس کو کوئی سمجھ آ رہی ہے بولے، تمہیں کدو شریف کی توہین کرنے والا تو کافر نظر آتا ہے، نبی کے جگر کے کرنے والا کافر نظر کیوں نہیں آتا؟ اس لیے یہ آج کی جو کانفرنس ہے مخدومہ کائنات اور خلیفہ بلا فصل کانفرنس، چونکہ میرا عنوان جو مجھے دیا میں اس پہ بول رہا ہوں، تو سیدہ زہرا پاک کی محبت کا تقاضا یہ ہے ان کے لاڈلوں سے پیار کیا جائے اور ان کے لاڈلوں کے دشمنوں سے نہیں 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 ایسے نہیں، دشمنوں سے دشمنی کی جائے، بیزاری کی جائے. اور بیزاری کیسے کرو گے؟ کیسے کرو گے؟ لعنت بھیج کر. اس لیے میرے امام اہل سنت کے بھائی امام حسن رضا نے فرمایا تھا کہ آل بے پاک سے بے باکیاں گستاخیاں لعنت اللہ علیکم. ہم لعنت بھیجتے ہیں نبی کی آل کے دشمنوں پر. اور اگر آج کل کے چھوٹے موٹے دشمن، یہ چھوٹے موٹے چھوٹے سروں والے، یہ چھوٹے چھوٹے دھڑوں والے، یہ چھوٹے چھوٹے جسموں والے، یہ میرے نبی کی آل کے دشمن اگر یہ لعنتی ہیں تو ان کا دادا یزید لعنتی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے آج کے اس اسلام آباد کے اس قومی نیشنل جو کنونشن سینٹر ہے، اس سرزمین پہ کھڑے ہو کر ہم کہتے ہیں کہ جن کا یزید کچھ لگتا ہے وہ اسے اپنی جیب میں رکھو، سڑکوں پہ اس کا نعرہ لگانے کی اجازت نہیں ملے گی. اور میں اس کنونشن کے ذریعے میسج دے رہا ہوں، اصل میں قانون بننے جا رہا ہے، کچھ بنا ہوا بھی ہے کہ مقدسات کی توہین برداشت نہیں ہوگی. یہ یزید کے لگڑ بگڑ یہ باہر نکلے، انہوں نے یزید کے نعرے لگائے. کیوں؟ پتہ ہے کیوں؟ تاکہ ہم بھی کلیم کر سکیں وہ ہمارا مقدس ہی ہے. تم جتنا مرضی زور لگاؤ، یزید کل بھی لعنتی تھا، یزید آج بھی لعنتی ہے. میرے خیال میں آپ کی نفرت کا اظہار اتنا ڈھیلا ہو تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. اور میں نے کل ویڈیو بیان میں کہا تھا راول پنڈی اسلام آباد کی محمد کی سرزمین ہے، مولا علی کے غلاموں کی سرزمین ہے. اس سرزمین پہ دھڑلے سے نعرہ لگاؤ تاکہ پتا چلے نہ صدیق اکبر کے گستاخوں کو معافی ملے گی، نہ سیدہ زہرا کے گستاخوں کو معافی ملے گی، نہ یزید پہ لعنت. اچھا یہ جو بالکل ایسے جمے ہوئے بیٹھے ہو، آپ کا کیا کس سائیڈ میں؟ ذرا ہاتھ ہی اٹھا دیں زبان اگر مشکل ہے. یزید پہ لعنت. پھر ذرا دھڑلے سے یزید پہ لعنت. ہاں جی، یہ ہمارا نفرت کا اظہار ہے اس لعنتی سے. مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا ویسے ہمیں یزید سے کتنی ایک لعنت کرنی چاہیے؟ میں نے کہا یار میں اپنا بتاتا ہوں، یہ تو جتنا پکا ایمان ہوگا اتنی زیادہ اس کے ساتھ دشمنی ہوگی. میرا یزید کے بارے میں یہ نظریہ ہے، اگر ویسے میرے گھر میں کتا نہیں ہے لیکن اگر میں اس کتے کا نام بھی یزید نہ رکھوں، میں کتے کا نام بھی یزید نہ رکھوں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ کبھی کبھی کتے کو بھی بندہ چسکورتا ہے، اور ہم یہ بھی گوارا نہیں کرتے حسینی کہ کتے کی طرح کوئی یزید کو چسکورے بھی، اس کا نام کتے کے بہانے زبان پر لائے. یہ ہماری نفرت کل بھی تھی، یہ ہماری نفرت آج بھی ہے، اور ہماری آخری سانسیں ہوں گی ہم حسین زندہ باد کہیں گے، یزید مردہ باد کہیں گے. اس لیے یہ نعرہ پکنا چاہیے. اور میں آج ایک مطالباتی قرارداد پیش کرتا ہوں کہ جب بھی ذکر حسین ہو وہاں مذمت یزید ضرور ہونی چاہیے.
آپ اس میری بات کی تائید کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یزید قلبی مردسی آج بھی مردہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ کنونشن سینٹر میں یہاں گویوں کی آوازیں بھی گونجتی رہتی ہیں، یہاں جھوٹوں کے جھوٹ بھی گونجتے رہتے ہیں۔ اے اسلام آباد کی دھرتی کے اس کنونشن سینٹر میں آنے والوں، اس طرح حسین زندہ باد کے صدا لگاؤ تاکہ یہ در و دیوار قیامت کے دن تمہاری گواہی دیں، یا رسول اللہ آپ کے بیٹے کو یہ قوم زندہ باد کہتی رہی ہے، حسین زندہ باد ہے۔ نا 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 ہن ہاتھ نوں ذرا جھنڈے بنا لو، حسین زندہ باد ہے۔ یزید قلبی مردسی، یزید قلبی مردسی مردہ باد ہے۔ سنیے آخری ایک آدھے منٹ میں بات کو مکمل کرتا ہوں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، انڈیا ہمارا دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ غداروں کی جماعت نہیں بیٹھی، پاکستان کے وفاداروں کی جماعت بیٹھی ہے۔ انڈیا ہمارا دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ ہائے ہائے مزہ آ گیا نا۔ ایک وہ ہیں جو روڈوں پہ پاک فوج کی وردی کو للکارتے ہیں۔ ہاں اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد صدائیں لگاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ انڈیا دشمن ہے کہ نہیں؟ اچھا ایک آدمی پاکستان مرد آباد نہ کہے، وہ کہے انڈیا زندہ باد۔ بھائی یار مجھے فتویٰ نہ لگواؤ نا، خود بولو ذرا، آپ ہی بول لو، فیصلہ کر دو ایک آدھے منٹ کے اندر۔ بولو بولو، پاکستان کا وہ جو انڈیا زندہ باد کہے وہ پاکستان کا کیوں؟ کہ ہمارا واضح دشمن جو اسرائیل زندہ باد کہے وہ پاکستان کا، کیونکہ یہ دونوں ہمارے وطن کے، ہمارے دیش کے، ہمارے ملک کے دشمن ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر بندے کو بندہ نہ بھی برا کہے پر اس کے دشمن کو زندہ باد کہے تو اصل میں یہ بھی نفرت ہے۔ ایک ہے معاذ اللہ حسین کو مرد آباد کہنا، یہ بھی دشمنی ہے۔ اور یہ تو ابھی کسی کی جرت ہی نہیں ہے کہ سرزمین پاکستان پر حسین کو کوئی مرد آباد کہے۔ یہ جو حسین کو مرد آباد کہنا چاہتے ہیں یہ بدبخت وہ تو کہہ نہیں سکتے۔ یہ حسین کے دشمن، آل نبی کے دشمن، آل نبی کے قاتل یزید لعین کو زندہ باد کہہ کر دراصل نبی کی آل کی دشمنی کیا اعلان کرتے ہیں؟ وہ زندہ باد کہتے ہیں ہم یزید کو سلامت رکھے، ہم یزید کو۔ یزید پر قرآن میں بھی لعنت ہے، امام احمد بن حنبل نے فتویٰ دیا۔ یزید پر لعنت امام ابو حنیفہ، یزید پر صرف اختلاف چاروں اماموں میں تصریح یا تلویح کا ہے، باقی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں ہمارے امام نے ہمیں منع کیا، میں نے بڑے عرصے سے سوال کیا ہوا ہے، حضور وہ کتاب ہمیں بھی دکھائیں جہاں ہمارے امام نے کوئی پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، 8ویں صدی کے آخر تک کوئی کتاب بتائیے۔ ہم نے تو حاشیہ بجیرمی پڑھا، ہم نے تو امام الکیہ حراشی کو پڑھا، ہم نے تو جناب مسند یانا قاضی کو پڑھا، ہم نے تو ابن جوزی کو پڑھا۔ وہ تو صرف یہی کہتے ہیں کہ سارے ائمہ لعنت کے قائل ہیں۔ کوئی کہتے ہیں تصریح سے کرو، کوئی کہتے ہیں تلویح سے کرو۔ امام ابو حنیفہ تلویح کا قول کرتے ہیں، لیکن حاشیہ بجیرمی کہتے ہیں امام ابو حنیفہ تصریح سے بھی منع نہیں کرتے۔ اس لیے یہ ہماری نفرتیں اور رہے گا، یزید پہ لعنت ہوتی رہے گی۔ اللہ آپ کو سلامت۔ قریشی صاحب کی ساری تقریر کا خلاصہ یہ اس انداز میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ نام یزید آیا تو فوراً برس پڑی، آیا تو فوراً برس پڑی، لعنت کو کتنا پیار ہے اب بھی پلید سے۔ آپ کے خطاب کے دوران جگر گوشے، نصیر ملت، چشم و چراغ خانوادہ مہریہ، فخر و سعادات، پیر طریقت حضرت قبلہ پیر سید شمس الدین شمس گیلانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آستانہ عالیہ گولڑا شریف، آپ اس کانفرنس میں تشریف لائے، ہم دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے پاس اعلانات بے شمار ہیں، مگر میں اب ایک ایسی شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں، اللہ جانتا ہے کہ روح کی پناہیوں اور قلب کی گہرائیوں میں ان کے لیے نہ صرف دعائیں نکلتی ہیں
मोहब्बत के जज्बात उमड़ कर उनकी अजमत को और उनकी मेहनत को खराज अकीदत, सपास मोहब्बत और खराज ताहनीयत पेश कर रहे हैं। माशाअल्लाह, हुज्जतुल इस्लाम, मुनाज़िर इस्लाम, कायदे आले सुन्नत, फख्र सादात, जिगर गोशे हाफिजुल हदीस हजरत अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहब मशहदी दामद बरकातुहुल आलिया, नाज़्म आला, तहरीक अज़मत आलो असहाबे रसूल पाकिस्तान, अजीम शान, फकीतुल मिसाल, ईमान अफरोज, बातिल सोज, अज़मत मखदूम कायनात व खलीफा बिला फासल अमन कॉन्फ्रेंस में तशरीफ फरमा हो गए हैं। मैंने कहा नहीं, आप सब खड़े हो गए, इसलिए आपको खुद ही पता है आले मोहम्मद का इस्तकबाल कैसे किया जाता है। हजरत शाह साहब के ईमान अफरोज और बातिल सोज खिताबात ने मुनकरों की नींदें हराम करके रख दी है। एक दफा जोरदार नारा लगाकर इस शेर सैयद का इस्तकबाल करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सीने का जोर भी लगाएं और मदीने का जोर भी लगाएं। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अरे ये सारे गौसे आजम के गुलाम, गौसे आजम के दरयूजा घर, गौसे आजम के मंगते बैठे हैं। इनके आका का नारा जरा गूंज जाना चाहिए। नारे गौसिया, नारे गौसिया, अज़मतो आले रसूल, शाने सहाबाए मुस्तफा, हजरत किबला पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहब मशहदी। मैं आज कर रहा था कि ऐसी शख्सियत को मैं माई पर दावत दे रहा हूं जिन्होंने इस तहरीक की चंगारी को शोला जवाला बनाया है, जिन्होंने सारे कायदीन सादात को एक लड़ी में परोया है तस्बीह के दानों की सूरत में। और ये हसीन माला मुहिब आले मोहम्मद की आज आपके सामने है। उस शख्सियत का नाम ज़ैग़म इस्लाम, खतीबे रज़्म बज़्म, मुहाफ़िज़े नामूसे रसूल आले रसूल। मेरे पास अल्फाज खत्म हो जाएंगे मगर मैं हजरत मुफ्ती साहब का कमा हकू बाहर नहीं कर सकूंगा, इसलिए कि ये सैयदा ज़ारा के नौकर हैं, चाकर हैं, जो तहरीक के रूए रवा हैं। इन्होंने सबकी इस सिलसिले में रहनुमाई की है और एक एक दाना तस्बीह में परोकर आले मोहम्मद और असहाबे मोहम्मद की मोहब्बतों की माला आपके सामने पेश की है। तशरीफ लाते हैं खतीबे रज़्म बज़्म, ज़ैग़म इस्लाम, मुहाफ़िज़े नामूसे सैयदा ज़हरा बतूल वाले सादात है। इनसे तो नहीं कहता, मुफ्ती साहब का जितना काम है सैयदा की इज्जत के लिए, शफीक अकबर की इज्जत के लिए, बालाई मंजिल पे जितने बैठे हैं, मैं कहता हूं आप खड़े होकर इस दरयूजा करे दरबारे फातिमा ज़हरा का इस्तकबाल कीजिए। तशरीफ लाते हैं खतीब इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना चिश्ती साहिब, नाज़्म आला, तहरीक अज़मत आलो असहाबे रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती साहब सादात के आंखों में चमक देखिए, ज़ारा के बच्चों के दिलों में आपके लिए जज्बात देखिए, इनकी आंखों में आंसू देखिए, उठे हुए हाथ देखिए। ये सादात वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह ज़ारा की इज्जत पर आपने जो पैरा दिया है, अली और ज़ारा के बच्चे ना आपको दुनिया में छोड़ेंगे ना इंशाअल्लाह मैदान महशर में छोड़ेंगे। नारे रिसालत, अज़मत व शान मखदूम कायनात, अज़मत व शान सिद्दीक़ अकबर अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मैं सबसे पहले तमाम सादात, तमाम मशाइख़ इज़ाम के कदमों पर हाथ रख कर
تحریک عظمت آل و اصحاب رسول پاکستان کے خادم ہونے کی حیثیت سے سب کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور پھر میں وہ انسان نہیں کہ کام کوئی اور کرے اور نام کسی اور کا آئے۔ میں سیدہ پاک کی اس کانفرنس میں مصلح امت، استاذ الاساتذہ، اس وقت اللہ کی عظیم نعمت حضرت قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مفکر اسلام، مفسر قرآن، سفیر سوز و گداس، آبرو خاندان مولا مرتضیٰ، حضرت قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور آستانہ عالیہ بنگالی شریف کے تمام مشائخ، بالخصوص جگر گوشہ شاہ ہمدان حضرت مخدوم محمد عباس شاہ صاحب ہمدانی، حضرت مخدوم سلطان شاہ صاحب ہمدانی، اور کراچی سے کچھ دنوں کے لیے اسلام آباد کو شرف بخشنے والے عالی مرتبت، عالی مقام حضرت قبلہ آل نبی اولاد علی پیر سید فیروز شاہ صاحب قاسمی، جو اپنی پیرانہ سالی کے باوجود اپنے قافلے کے ہمراہ تشریف لا کر جنہوں نے ہماری سرپرستی فرمائی، آج کا یہ جتنا اجتماع ہے ان بزرگوں کی کاوشوں اور ان کی سرپرستی کا صدقہ ہے۔ اور میں بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت مہر الملت جو اس تحریک کے سرپرست اعلیٰ ہیں، اور حجت الاسلام قبلہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی جو اس تحریک کے صدر ہیں، اور میں حاضر ہوئے تھے ان بزرگوں کی بارگاہ میں۔ ہم نے کہا تھا ہم مہمان ہوں گے اور یہ کانفرنس آپ کے ذمہ ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ ساری کانفرنس آپ کی وجہ سے انعقاد پذیر ہے۔ اور پھر میں کبھی نہیں بھلا سکوں گا قبلہ پیر سید امتیاز شاہ صاحب کاظمی جو مصلح امت کی تربیت کا شاہکار ہے، اور وہ ایک سید غوث پاک کی اولاد سے ہے جس نے شب و روز ایک کیے، پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب گیلانی۔ اور ابھی بھی میں نے انہیں کہا کہ آپ کچھ مائک پہ آئیں، میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ کہا مجھے مائک پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، زہرا پاک کی نوکری میں دروازے پہ کھڑا ہونا بھی سعادت ہے۔ میں ان کو بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ مجھ سے پہلے میرے بھائی مفتی محمد حنیف قریشی، جس کی زندگی ہے ہی اس لیے کہ تانے سہے آل محمد کے نام کے، اس نے اپنی مصروف ترین خطابت کی مصروفیات اور تدریسی مصروفیات سے وقت نکال کر اس کانفرنس کے لیے اہتمام کیا، اور مصلح امت کے شہزادے حضرت قبلہ سید حبیب الحق شاہ صاحب کو بھی اللہ ہر قسم کے کرم سے نوازے۔ اور یہاں میرے نزدیک چشتیوں کا مرکز قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے بھی تشریف فرما ہیں، اور چشتیوں کی عادت ہے، میں بڑا حیران ہو رہا ہوں کہ وہ پیچھے جا کر بیٹھ گئے ہیں۔ ان کو پتا ہے آج زہرا کے غلاموں کی صفیں لگی ہیں، جہاں بھی جگہ مل جائے مصطفیٰ دیکھ لیں گے۔ میں ان کو، جگر گوشہ پیر پٹھان کو اور جگر گوشہ تاجدار گولڑا کو، سب کو سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے میں آج لکھا ہوا کچھ پڑھنا چاہتا ہوں بہت جلد، تاکہ یہ پریس والوں کے لیے بھی ایک نوٹ سا بن جائے۔ لیکن اس سے پہلے 2-3 گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں تاکہ کسی کلمہ گو کو اس کے بعد شک نہ رہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس اب اتنا کافی ہے، اس کے بعد میں نے کچھ نہیں کہنا۔
یہ جتنا اجتماع ہے یہ میرے آقا کی تمام نسبتوں کا احترام کرنے والا اجتماع ہے. اول سے لے کر آخر تک میں یہ چاہوں گا ہاتھ کھڑا کر کے بھی آپ اس کا اظہار کریں گے. اول سے لے کر آخر تک ہمارا عقیدہ ہے جس جس کو نبی نے بیعت کے لیے قبول کیا ہے، جو نبی کو قبول ہے وہ ہر امتی کو قبول ہے. جن کا یہ نظریہ ہو وہ ہاتھ کھڑا کر کے. اسی لیے تو کانفرنس ہے. اور مقصد کیا ہے؟ جو میرے نبی کو قبول ہے وہ ہر امتی کو قبول ہے. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کا جنتی ہونا قرآن نے بیان کیا ہے، اور ان جنتیوں کا قائد اور امام جناب صدیق اکبر ہیں. اور اس کے ساتھ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، ہم اصحاب رسول کی عظمتوں کو سلام کرتے ہوئے یہ بھی بتانا چاہتے ہیں ہم آل محمد سے پیار چھوڑ کر نمازوں کے غدار نہیں بننا چاہتے. نماز میں جن پر درود پڑھتے ہیں سلام پھیر کے بھی ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. ہم حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عزت و عظمت کی بات کرتے ہوئے اس ملک میں فرقہ واریت نہیں پھیلانا چاہتے. ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خطا والے کون کون ہیں اور عطا والے کون کون ہیں. میرا یہ جملہ سمجھ نہیں ہے تو دوبارہ کہتا ہوں، خطا والے کون کون ہیں، عطا والے کون کون ہیں. خطا والوں کی صفیں الگ ہو چکی ہیں، جن پہ محمد کی عطا ہے ان کی صفیں الگ ہو چکی ہیں. اور آج کا یہ اجتماع بتانا چاہتا ہے ہم خطا والوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم سیدہ زہرا والوں کے ساتھ ہیں. جن کا ہاتھ اٹھ سکتا ہو وہ ہاتھ اٹھا لیں، کوئی مجبوری ہو تو مسئلہ بھی کوئی نہیں ہے، آپ کی چپ بھی تائید ہے. ہاتھ اٹھا کر کہیے ہم سیدہ زہرا والوں کے ساتھ ہیں. اور میں آخری بات کرنے لگا ہوں، جیسے ہمیں ہمارے عقیدے کی حفاظت جان سے پیاری ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. میں اپنے مشائخ اور علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اور اس پر میں چاہوں گا ابھی اظہار یکجہتی بھی ہو جائے، بعد میں اگلی بات کروں گا. میں سارے سیدوں کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے علماء اور مشائخ کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، یہ پاکستان بنانے والے مشائخ کی یا اولادیں ہیں یا ان کے معتقدین ہیں. ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کے کسی بھی دشمن کی کوئی سازش کبھی کامیاب نہیں ہوگی. چلو جتنا آپ کا جذبہ ہے اتنا ہی انشاءاللہ کہہ لیں. میں یہاں کسی ایسے بندے کا نام لینا نہیں چاہتا، اشارہ ہی کافی ہے کہ جس کا میں نام لوں تو مجمع بو محسوس کرنے لگے. میں صرف ان کا نام لوں گا جن سے خوشبو پھیلتی ہے. میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، وہ لوگ جو پاکستان میں غیروں کی بولیاں بول کر ہمارے ریاستی اداروں اور ہماری فوج کو تڑیاں لگا رہے ہیں، ان کو صرف اتنا کہتا ہوں، جس ملک میں کھاتے ہو وہاں کھا کر نمک حرامی سے باز آ جاؤ، وگرنہ غوث پاک، ہند الولی اور داتا گنج بس کے نوکروں کو ملک پہ پہرا دینا بھی آتا ہے. آج جس شخصیت کی صدارت ہے، ان کے جد اعلیٰ کی قیادت میں مشائخ نے پاکستان بنایا تھا، اور آج ہم ان سادات کی قیادت میں یہ وعدہ کرتے ہیں اس پاکستان کو بچانے کے لیے بھی یا رسول اللہ کہنے والے نبی کے نوکر موجود ہیں. بس میں گزارش کروں گا کہ سارے مشائخ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اس بات پر اظہار یکجہتی کریں گے کہ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ختم نبوت اور پاکستان کی محبت میں ہم ایک ہیں. اظہار یکجہتی کریں گے. آپ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ بھی کھڑے ہو جائیے، نعرہ رسالت. ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر، ہاتھ لہرا کر اظہار یکجہتی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
नारे रिसालत, नारे हैदरी, अजमत व शान सिद्दीक अकबर, अजमत व शान सिद्दीक अकबर, अजमत व शान सैयदा कायनात, अजमत व शान मखदूमा कौनैन। इस्लाम, 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान, मशाइख अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, पाक फौज, तहरीक अजमत आले असहाब रसूल पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम मशाइख ने इजहार यकजहती किया। तो मैं अब लिखे हुए वो खूबसूरत जुमले और बाकी शाह साहब के साथ जिस टीम ने काम किया, जिसका मैं नाम नहीं भी ले सका, सैयदा ज़हरा और मेरे नबी की निगाह में है, मैं हर उस कारकुन का शुक्रिया अदा करता हूं। हजरात मोहतरम, मैं ये गुजारिश करूंगा, ये जो कुछ मैं अब पढ़ने लगा हूं, ये बुजुर्गों का अता किया हुआ है और मैं आपको बताने लगा हूं। ये इसलिए भी कि बंदा चोरी करे ही ना पकड़ा जाता है तो लतीफा, लेकिन आपकी तबीयत जरा संभल जाएगी। बड़े लोगों ने कोशिश की है छुप छुपा के सैयद बनने की, इशारा भी क्रॉस नहीं कर सके। तो चौराहे पे बेइज्जत होने से बेहतर है बंदा बता दे माल किसी का है, जुबान मेरी है। तो ये किसी का लंगर है और वो लंगर मैं आपके सामने पढ़ के सुनाने लगा हूं। आज की ये वकी, अजीम और तारीखी कॉन्फ्रेंस मोहब्बतों, उल्फतों और तेज एहसासात और गहरे जज्बात के माहौल में मुनक़िद हो रही है। एक अनमिट अंगेज इरादत डूबे हुए हैं सादात, शुरफा, उलमा और खानका नशीन, बल्कि आम मुसलमान और अज़्म का परचम उठाए जमा हैं। हमारी मंजिल सियासी नहीं, लेकिन हमारे अज़ाइम अधूरे और नामुकम्मल नहीं, भरपूर, मुकम्मल और कतईयत के कालिब में दिलों की तरह धड़क रहे हैं। हमारे फैसले दीवानों की चीख नहीं, दानाई से मामूर अकीदतमंदी और आशिकीन की मोहब्बत का हकीकी रंग हैं। हमारी तरजीहात में हमेशा इस्लाम और शायर इस्लाम की हिफाजत और वतन अजीज की सालमियत रही। अरसा से सुर्ख और सफेद साम्राज्य हमारी मिली अकदार पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। रियासती मख्फी जंगों ने अपने अपने अहदाफ तक रसाई के लिए मुकद्दसात की तौहीन अपना शियार बना लिया है। मकरू अजाइम का काला धुआं इनको अपने लपेट में ले रहा है। खुसूसन हमारा किश्वर नाज पाकिस्तान सियासी, रियासती और मजहबी मुजाहमतों के मुहासरे में है। इस वक्त बहैसियत मुसलमान और सुन्नी मुसलमान और मुखलिस पाकिस्तानी होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम हर तरफ गहरी नजर रखें कि कौन वतन को नुकसान पहुंचा रहा है और मजहबी तारीख की शमें कौन गुल कर रहा है। हालात की जलजला सामानियों में बहुत से वाकयात ऐसे हैं जिनसे इस बात की तस्दीक होती है और ये गुमराही और गफलत की इंतहा है कि नामूसे सहाबा, बैत इत्हार और असहाबुल किराम को दुश्मनाए तनकीद पर चढ़ा दिया गया। नफ्स परस्तों ने खलीफा बिला फसल हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को भी न छोड़ा और यहां तक के आसमान हुर्मत भी हर्जा सराइयां की गई। गोया फितनों को हर घर में बारिश की तरह टपका दिया गया। झूठे इल्जामात की आंधियां शराफत को लरजाने लग गई। नाम निहाद और खुद साख्ता मजहबी रहनुमा आलाए दलालत बनकर नफसानियत और शैतानियत के अलम बरदार बन गए। आहले हक पर मजालिम और शदायद रवा रखे गए। इस अहद फितन की कितनी ही सरगुज़श्ते हैं जो तवज्जो चाहती हैं। हम फसाद और फिरका वारियत का सख्ती से रद्द करते हैं। नीज हक की पामाली हमसे बर्दाश्त नहीं होती। गुस्ताखों को परवान चढ़ाना ये हमारे दुश्मनों की मंजिल हो सकती है, हमारी नहीं। गुस्ताखों, बदबख्तों और दुश्मनाम तराजी करने वालों की मुसलमान हुकूमतें हौसला अफजाई न करें बल्कि उन्हें करारे वाकी सजा दें।
ہماری ننھی سی جماعت عشق کی پیداوار ہے. ہمارا عزم، ہماری دیوانگی مکین گنبد خضرا کی رضا کے لیے ہے. گستاخوں اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں کو اللہ کے چاہیے. یاد رکھو، آنکھیں دیکھنے کے لیے ہیں، کان سننے کے لیے ہیں، اور دل پہلو میں رکھے گئے ہیں کہ وہ مخدومہ کائنات کی توہین پر تڑپیں اور بے قرار ہوں. آؤ سب مل کر سراپا احتجاج بن جائیں اور اپنی بے قرار دائرہ مخدومیت کے مرکز بی بی پاک پر فدا کر دیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سے ڈرو، ہم کہتے ہیں اللہ سے ڈرو. اور سوچو کہ جس ملک میں عام شہری کی حد کے عزت کا قانون موجود ہے، لیکن ان اکابر، ان اسلاف کے ناموں پر حملہ کرنے والوں کے لیے کوئی قانون نہیں. اگر ہے تو متحرک نہیں. آج ہم یہ سوچنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، روحوں کو کیسے پلٹا دیں، غفلتوں کو کیسے ختم کریں. گستاخ پاگلوں سے بھی زیادہ بدتر ہو رہے ہیں، ان کو لگام کیسے دیں. آئیں عزم کرتے ہیں کہ ہم راست بازی کی راہ چلتے رہیں گے اور پوری قوت سے راہ نجات کے نقوش لوگوں کے لیے روشن کرتے رہیں گے اور کی سحرکاری ختم کر کے دم لیں گے. ہمارا تعلق حکومتوں کے گرانے اور اٹھانے سے نہیں، ہم تو خلوص سے بی بی پاک کے نام پر گل پاشی کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. صدیق اکبر کے غلاموں میں شامل ہو کر یہ اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں، یا صدیق، ہم اور ہماری نسلیں آپ پر فدا ہو جائیں. آؤ فرقہ واریت کے خلاف عقائد حقہ کے احیاء کی اس تحریک میں شامل ہو کر گلی گلی، گھر بگھر اور سو بسو محبت کی اس تحریک کو عام کریں. اور ہم عہد کرتے ہیں کہ اس مقصد عظیم کو پانے کے لیے ہم سے جو ہو سکا ہم کریں گے. قوم، ملت، حکومت اور آپ سب کی نصرت ہی قوم کی عزت اور مذہب کے وقار کی علامت ہے. میرے ساتھ مل کر نعرہ لگائیے، اسلام، 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 پاکستان، پاکستان. اور میں اس پر یہ چاہوں گا، چونکہ کافی دیر ہو گئی ہے، مجمع بھی بہت ہے، میں دیکھ رہا ہوں، کم از کم یہ کنونشن سینٹر جتنا عالی شان ہے وہ اپنے مقدر پر ناز کرے کہ آج عاشقوں نے کن نعروں سے مجھے آباد کیا ہے. میں نعرہ لگواتا ہوں اور میں اس پہ یہ نہیں کہوں گا کون جواب دے کون نہ دے. جو زہرا پاک سے خیرات لیتا ہو ہر وہ بندہ جواب لے دے. بعض لوگ ہوتے ہیں شاہ صاحب جو مجمع میں آ کر چپ کر کے بیٹھتے ہیں. زہرا پاک کا نام ہے چپ کر کے بیٹھنا وی آئی پی ہونے کی علامت نہیں، نعرے کا جواب دینا وی آئی پی ہونے کی علامت ہے. عظمت و شان سیدہ زہرا، عظمت و شان مخدومہ کائنات. میں ایک اعلان خود ہی کر دیتا ہوں. نبیرہ محدث اعظم پاکستان، جگر گوشہ مجاہد ملت، اہل سنت کی توانا آواز، چیئرمین سنی اتحاد کونسل، چیئرمین پنجاب قرآن بورڈ حضرت علامہ صاحبزادہ محمد حامد رضا صاحب. آپ کافی دیر سے تشریف فرما ہیں، آپ کی طبیعت خراب تھی، ہمیں پتہ اب چلا. وہ تشریف لاتے ہیں اور اظہار خیال فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین. انتہائی قابل صد احترام، لائق تحسین
واجب الاحترام جملہ سادات اکرام، پیران عظام، شیوخ الحدیث، مفتیان عظام، پنڈال میں موجود دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سادات کا اتنا حسین گلدستہ اکٹھا ہو تو پھر حفظ مراتب کو مد نظر رکھتے ہوئے نام لینا کافی مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے یقیناً میری اس گستاخی کو اس سے درگزر کیا جائے گا، اور چونکہ وقت بھی قلیل ہے اور میں گزشتہ تقریباً 15-20 دن سے شدید بخار اور طبیعت کی ناسازی کی کیفیت میں تھا، لیکن پیر صاحب قبلہ کا حکم ہوا تو تعمیل حکم کے لیے حاضر ہو گیا، اور مجھے یہ کہا گیا کہ دہشت گردی کے حوالہ سے اور امن کے حوالہ سے اہل سنت کا جو کردار ہے، یہ موضوع مجھے دیا گیا۔ چند گزارشات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، اور ابتداً معذرت بھی کروں گا اگر میری کوئی بات کسی بزرگ کو، کسی صاحب کو، کسی ساتھی کو، کسی بھائی کو ناگوار گزرے، اس لیے کہ میرا مزاج ہے، میں بات ہمیشہ کھل کر کرتا ہوں۔ اسی ہال کے اندر جب صوفی محمد کی چڑھائی کے قصے اپنے عروج پر تھے اور کہا جا رہا تھا کہ تھوڑے ہی عرصہ میں صوفی محمد اسلام آباد پر قبضہ کر لے گا، تو انہی اکثر بزرگوں کی موجودگی میں ایک عظیم الشان کنونشن منعقد ہوا، اور اہل سنت کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ جب تک ہم زندہ ہیں اس ملک کے اندر شریعت محمدی تو آ سکتی ہے، شریعت صوفی محمد نہیں آ سکتی۔ اور اس کے بعد ایک عظیم اور طویل جنگ کا آغاز ہوا جو طالبان کے خلاف تھی، جو ریاست کو للکارنے والے بینڈ آؤٹ لیٹس کے خلاف تھی، جو دہشت گردوں کے خلاف تھی، جو لشکر جنگوی کے خلاف، جو سپاہی صحابہ کے خلاف تھی، جو ہمارے سیکیورٹی کے جوانوں کے سروں سے فٹ بال کھیلنے والوں کے خلاف تھی۔ تو اس وقت بھی جن لوگوں نے یہ ملک بنایا، ان کی اولاد کہا کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے والے ہر شخص کے، ہر جماعت کے، ہر گروہ کے ہم سب سے بڑے مخالف ہیں۔ لیکن گزشتہ کچھ عرصہ سے ہمارا مزاج بن گیا کہ اگر ہم سیدنا صدیق اکبر کی عظمت کی بات کریں تو کوئی بھی صاحب اٹھتا ہے سوشل میڈیا کے پیج کے اوپر بیٹھ کر چند انگلی سے آپ پر ناسبیت کا فتویٰ لگا دیتا ہے۔ اگر ہم مخدومہ کائنات کی عظمت کی بات کریں تو دوبارہ کوئی بھی شخص اٹھتا ہے اپنے گھر میں بیٹھ کر اتل پتھل کے ساتھ وہ آپ پر رافضیت کا فتویٰ لگا دیتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان جملہ سادات کرام کو ناسبیت اور آپ کمپیوٹر پر بیٹھ کر بتلائیں گے؟ کیا ان عظیم خانوادوں کے چشم و چراغ جملہ صاحبزادگان کو آپ بتلائیں گے کہ ناسبیت کیا ہے اور رافضیت کیا ہے؟ جب طالبان للکار آپ گھروں میں تھے، جب دہشت گرد تنظیمیں للکار رہی تھیں تو آپ گھروں میں تھے، جب قتل عام ہو رہا تھا تو آپ گھروں پر تھے، جب اکرم رضوی کو شہید کیا گیا تو آپ گھروں میں تھے،
جب پیر سمیع اللہ چشتی کو شہید کیا گیا تو آپ گھروں میں تھے، جب ثانیہ ہوا تو آپ گھروں میں تھے، جب ڈاکٹر سرفراز نعیمی کو شہید کیا گیا تو آپ گھروں میں تھے، اور آج آپ اٹھ کر بتلاتے ہیں کہ رافضیت کیا ہے، آپ بتلاتے ہیں کہ ناسبیت کیا ہے۔ میں ان تمام جملہ بزرگوں کے بحاف پر یہ کہتا ہوں کہ میں محدث اعظم کا پوتا ہوں اور فضل کریم کا بیٹا ہوں۔ آپ کا رافضیت اور ناسبیت کا فتویٰ میرے جوتے کی نوک پر ہے، اس لیے کہ ہم جس ہستی کے غلام ہیں ہمیں درس غلامی کا ملا ہے۔ کروں مدح پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہیں۔ اور پھر ہماری ہی صفوں میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جن کو یزید کے امام علی مقام کے قاتل ہونے کی کوئی سند نہ مل سکی۔ میں نے جب یہ بات اس وقت کی تو مجھے کہا گیا کہ آپ سنت کے اندر تفرقہ پھیلا رہے ہیں۔ میں نے کہا بندگان خدا انتظار کر لیجئے گا، وقت آئے گا، آپ سب کو پتہ لگے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اہل سنت کا اتحاد کیا صرف صحیح العقیدہ اہل سنت کے درمیان ہو سکتا ہے، یا جن بدبختوں نے ہمارے مزارات پر بم دھماکے کیے، جنہوں نے ہمارے اسلاف کو شہید کیا، جنہوں نے ہمارے اکابرین کو شہید کیا، کے فتوے لگائے، جنہوں نے ہمیں واجب القتل کہا، آج آپ ان کی گود میں بیٹھ کر سیاست امیر معاویہ زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، تو آج سب کو یاد آیا کہ ان کے اندر یزید کی محبت باقی ہے۔ میں اس وقت کہتا تھا کہ جس بدبخت کو، جس بے غیرت کو، جس بے شرم کو یزید کے امام علی مقام کے قاتل ہونے کی سند نہیں مل سکی، اسے اپنے آپ کو اہل سنت کا حق کہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ہم حضرت امیر معاویہ پر تبرہ کو حرام سمجھتے ہیں، لیکن مجھے بتلائیے کیا کبھی ہمارے سٹیج سے معاویہ کی سیاست زندہ باد کا نعرہ لگا؟ پوچھئے ان لوگوں سے جو ان دہشت گردوں کی گود میں بیٹھ کر، جو یزید زندہ باد کہنے والوں کی گود میں بیٹھ کر معاویہ کی سیاست زندہ باد کا نعرہ گا رہے ہیں، تو خلافت راشدہ کی دجیاں تو آپ نے اڑائیں، کیونکہ معاویہ کے مقابلے میں آپ نے مولا کائنات کی سیاست کو مرد آباد کہا۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں ہے، ہم بات کھلی کرتے ہیں، مجھے کسی کا ڈر بھی نہیں ہے۔ میں نے میری طرف سنیے، میں ملتمس ہوں سے کہ مجھے صرف موقع دیجئے گا۔ آپ کی محبت یقیناً یہاں پر آپ کی آمد آپ کی محبت کا اظہار ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میرے منہ سے آج تک اہل سنت و جماعت کے کسی بزرگ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں نکلی۔ میں مخالفت میں بھی رواداری کا قائل ہوں، میں مخالفت میں بھی ریڈ لائن کراس نہ کرنے کا قائل ہوں، لیکن تم کراچی اور ملتان میں بیٹھ کر کہو کہ یہ فیصل آباد کا بدماش ہے تو میں جاٹوں کا بال ہوں، تو میں بدماشی بتاؤں گا بھی کس چیز کا نام ہے۔
میں ایک بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. حکیم اللہ محسود کو جب ہم نے جہنم واصل قرار دیا، بیت اللہ محسود کو جہنم واصل قرار دیا، حق نواز جھنگوی کو جہنم واصل قرار دیا، اور ضیاء الرحمان فاروقی کو جہنم واصل قرار دیا، ہم نے ان سرکار کے گستاخوں کو جہنم واصل قرار دیا، تو مجھے جان سے مار دیں گے. اور میں نے کہا فضل کریم کا بیٹا ہوں، میری تو خواہش ہی غلامی میں مرنا اور شہادت ہے، تم مجھے کیا ڈراؤ گے؟ ابھی چند دن پہلے کہتے ہیں ایک نیا ڈرافٹ بھیجا گیا، آج سے 10 دن پہلے. کیا بات نہ کیجیے، 18 افراد جو واجب القتل ہیں ان کے خلاف تیزاب گردی کی جائے گی. اس میں حامد رضا کا نام ہے. میں نے ان سے کہا کہ میں اپنے باپ کا حلال نطفہ ہوں، تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، تو میری طرف ایک قطرہ تیزاب کا پھینک کر دیکھو. سرکار کا گستاخ ایک غلام کو یہ بات کہے گا؟ میں نے پہلے عرض کیا، میں نے پہلے کبھی یہ باتیں نہیں کی تھیں، میں نہیں کرتا تھا. وہ مدارس جنہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کی، وہ مدارس جہاں سے دہشت گرد نکلے، وہ مدارس جہاں پر دہشت گردوں کو تربیت دی گئی، تم نے ان مدارس کا دفاع کیا، تم ان مدارس کے لیے آگے آئے. ہمارا اہل سنت کا کوئی مدرسہ انٹرنیشنل فنڈنگ نہیں لیتا، سنت کا کوئی مدرسہ کسی دہشت گرد کو نہیں پالتا، ہمارے اہل سنت کے کسی مدرسے میں اسلام موجود نہیں ہے. ہم نے اپنے حقوق کی بات نہیں کی، ہم غیروں کی گود میں بیٹھ کر ان کے مدرسے بچا رہے ہیں، کی گود میں بیٹھ کر ان کے نعرے بچا رہے ہیں. اب ہم غیروں کی گود میں بیٹھ کر ان کی فکر کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ جنہیں ہم نے کبھی اہل سنت نہیں کہا، ہم نے ہم نے اہل سنت ان کو نہیں مانا، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ یہ اہل سنت ہیں. ہم نے ہمیشہ ان کو ان کے مسلک کے نام سے پکارا، ہم نے ہمیشہ ان کو گستاخی سے پکارا. آج ہمارے چند لوگ تحفظ صحابہ کے نام کے اوپر اہل سنت کا ایک اتحاد بنائیں ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے قاتل بھی ہیں، بھی ہیں، جو فساد فی الارض کے مرتکب بھی ہیں، جو دہشت گردوں کے مائی باپ بھی ہیں. تو پھر میں اعلی اعلان یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارا کسی ایسے بندوں کی گود میں بیٹھ کر اتحاد اہل سنت کی بات کرے. میں جی بالکل میں پوچھتا ہوں قبلہ تعمیلوں کا موتی. میں چند دن پہلے ایک بڑی اہم میٹنگ میں تھا، وہاں پر ایک شخص اٹھا جس نے سود کو حلال کرنے کے لیے دلائل اور جواز تلاش کیا کر کے. وہ شخص اٹھ کر کہنے لگا کہ جی میں نے چیک کیا ہے اور میں نے مختلف لوگوں کے مسالک سے اور ان کے بزرگوں سے بات کی ہے، یہ جلوس نکالنا ان کی عبادت کا حصہ نہیں. وہ موصوف بات کر رہے تھے محرم الحرام میں اہل تشیع کے جلوسوں کے بارے میں. یہاں پر بھی کچھ ساتھی موجود ہیں جو اس میٹنگ میں موجود تھے. ہمیں پتہ لگ رہا تھا کہ یہ آنا کس طرف چاہ رہے ہیں. پھر ایک سیالکوٹ کا سینیٹر اٹھا اور کہنے لگا کہ جی میری یہ تجویز ہے، کیونکہ جلوس عبادتوں کا حصہ نہیں ہے، تو کوئی ایک ہر شہر کے اندر ایک بھی سنی اس ملک کے اندر زندہ ہے، میلاد کے جلوس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا. میں وقت قلیل ہے، بزرگوں نے میں نے اسپیشل ریکویسٹ کی تھی، چونکہ میں بخار میں بھی ہوں اور شدید کھانسی،
اور نزلہ زکام کی بھی ایک کیفیت ہے، تو میں نے کہا کہ اگر مجھے پہلے موقع مل جائے، قبلہ پیر صاحب نے خصوصی شفقت فرمائی، لیکن آخری بات کرنے لگا ہوں اور وہ کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا اور آپ سے عہد بھی لوں گا کہ اب سے اہل سنت صرف اس کو مانیں گے جو عقائد اہل سنت کے بارے میں بات کرے گا۔ عظمت صحابہ کے لیے یہ پلیٹ فارم آج یہاں پر کوئی غیر موجود نہیں ہے، سبھی یا رسول اللہ کہنے والے موجود ہیں، جلسے نکالیں، جلوس نکالیں، ریلیاں نکالیں، لیکن بابا غیروں کی گود میں بیٹھ کر نہ جلسے قبول، نہ ریلیاں قبول، نہ جلوس قبول۔ یہ ہمارا مینیفیسٹو نہیں ہے۔ آپ تمام لوگ یہ عہد کریں کہ آج کے بعد ہر وہ آدمی جو اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر، میرے سے ایک صاحب نے بات کر دی، میں حضرت پاس جاؤں گا، انہوں نے کہا کہ جناب ایک حضرت ہے، انہوں نے ایسے کر روایت بھی نہیں ملی، تو میں نے کہا جناب ہم قائل ہیں کہ سرکار کی نظر کرم ہم پر ہوتی ہے، ہم قائل ہیں کہ حسنین کریمین کی نظر کرم ہم پر ہوتی ہے، ہم قائل ہیں کہ اولیاء کرام کی نظر کرم ہم پر ہوتی ہے۔ یہ وہ بدبخت ہے جس پر یزید کی نظر کرم ہوئی، آپ اس کا انجام دیکھ لیجئے گا۔ جو یزید کو حامی، دیکھیں ظلم کی بات ہے، میرے پاس اس وقت اس موبائل کے اندر ویڈیو موجود ہے، مولا کائنات کے بارے میں آج سے 3 روز پہلے جو گالیاں بکی گئیں، ہم سوچ نہیں سکتے۔ کیا یہ سوچا جا سکتا تھا کہ اس ملک کے اندر یزید زندہ باد کا نعرہ لگے گا، امیر المومنین یزید کا نعرہ لگے گا، اور ہم بحث سٹارٹ کریں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ آج آپ تمام لوگ ہاتھ اٹھا کر یہ عہد کریں کہ جو شخص کسی یزیدی کے ساتھ کوئی تعلق رکھے گا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ ہاتھ اٹھا کر ہمیں عہد کرنا ہوگا۔ میں نعرہ لگاؤں گا، اس نعرے میں، اس نعرے کی گونج سے آپ کے اس عہد کا پتہ لگے گا۔ آپ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر دیں گے کہ کسی یزیدی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ میں لگاؤں گا اور اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرات میرے پاس ایک لمبی لسٹ ہے خطباء اور مقررین کی، میں اگر اب کسی کو ویلکم نہ کہہ سکوں تو ہاتھ جوڑ کر سے معذرت چاہتا ہوں۔ جو بھی یہاں آ گیا ہے سیدہ کائنات اور صدیق اکبر کی بارگاہ میں یقیناً ان کی حاضری لگ گئی ہے۔ میں انتہائی ادب سے عرض گزار ہوں، جگر گوشہ مصلح امت، نور چشمے، شیخ الحدیث حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید حبیب الحق شاہ صاحب ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں آپ ایمان فروز خطاب فرمانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، بآواز بلند نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، عظمت و شان اہل بیت اطہار، عظمت و شان صحابہ کبار، تحریک عظمت آل و اصحاب رسول۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ انتہائی واجب الاحترام سادات کرام، مشائخ عظام، ارباب علم و دانش،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی عظیم الشان کانفرنس کنونشن اسلام آباد کی اس سرزمین پر انتہائی عام مقصد کے لیے منعقد ہوا ہے۔ کیونکہ وقت انتہائی قلیل ہے جو مجھے موضوع دیا گیا تھا، اب میں اس پر بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ ایک طویل کلام تھا، بہت سے انتہائی عام خطابات رہتے ہیں۔ میں انتہائی مختصر بات کرتے ہوئے چند معروضات پیش کر کے موضوع کو چھوڑتے ہوئے آپ سے اجازت لوں گا کہ آج اسلام آباد میں جو یہ کنونشن ہے، ارباب اقتدار کو، ارباب اختیار کو یہ میسج دینا چاہتا ہے کہ چند مہینے پہلے پاکستان کی اس سرزمین کو جس آگ کی طرف جھونکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آل و اصحاب کے نام پر قوم کو تقسیم کر کے جس آگ میں جھونکنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے، اگر اس آگ پر بروقت قابو نہ پایا گیا، اس کو اسی جگہ پر نہ روکا گیا، تو وقت دور نہیں کہ شاید آنے والے دنوں میں ہمیں شام اور لیبیا جیسے حالات کا سامنا کرنا پڑے۔ اسی شہر اقتدار میں ایک شخص نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں انتہائی رقیق جملے بولے، آپ کی شان میں نازیبا کلمات کہے، اور اس سے پہلے ایک شخص نے مخدومہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کی شان میں وہ الفاظ کہہ کر ایک راستہ کھولا کہ آج 3 مہینے ہو گئے ہیں کہ ہر شخص اٹھتا ہے اور ان پاک ہستیوں کی بارگاہ میں وہ جملے بولتا ہے جو کوئی ایمان والا برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ اگر اس پر قابو نہیں پایا جاتا، اور میں یہ علماء موجود ہیں، ان کی موجودگی میں ایک انتہائی اہم درخواست کرتا ہوں۔ اسی دوران ابھی مجھے ملا کہ چند ہفتے پہلے ہمارے اس شہر اقتدار میں ایک نیا قانون بھی بنا ہے، اور اس نئے قانون میں مدارس مساجد کے حوالے سے کیا چیز ہے اس پر بھی آپ نظر رکھیں، کیونکہ بہت سے ایسے قوانین ایسی آڑوں میں بنائے جا رہے ہیں تاکہ دین کی آواز مٹ جائے، دب جائے، ہم کہیں آپس میں لڑتے نہ رہیں، یہاں جھگڑتے نہ رہیں، اور یہ دین کا جو باغ ہے اسے ویران کرنے والے اپنی سازشیں نہ کھیل جائیں۔ ہمیں اتحاد کی بھی ضرورت ہے، ہمیں اتفاق کی ضرورت بھی ہے، ہمیں سارے کو آپس میں مل بیٹھ کر ایک لائے عمل بنانے کی ضرورت بھی ہے۔ اگر وہ لائے عمل نہیں بنتا تو آنے والی نسلیں ہمیں تانا بھی دیں گی اور ہم پر گلہ بھی کریں گی کہ آپ لوگوں نے بروقت یہ اقدامات کیوں نہ کیے۔ کیونکہ جس طرح عالمی دنیا ہمارے مساجد کے خلاف ہے، ہمارے نظام تعلیم کے خلاف ہے، یہ نہ سمجھے کہ وہ اب بالکل خاموش ہو کر بیٹھ گئے ہیں، انہیں یہ حالات چاہیے ہیں جب ملک میں ہر ایک آپس میں دست و گریباں ہو، آپس میں لڑنا چاہ رہا ہو، ایک دوسرے کے قتل کے در پہ ہو، تاکہ یہ یکجہتی ختم ہو جائے اور ہم سب کا اکیلے اکیلے شکار کھیل لیں۔ کیا یہ علماء نہیں جانتے؟ یہ اقتدار والے اگر پڑھ کے بیٹھے ہیں تو یہ بھی سمجھ رکھتے ہیں کہ آپ کی جو تھیوری ہے ڈیوائڈ اینڈ رول، کہ ان کو آپس میں لڑاتے رہو اور سب پر اپنے قواعد، اپنے اصول و ضوابط مسلط کر دو۔ اس لیے انتہائی میں تمام ہمارے قائدین ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں، ان سے دستبستہ عرض کرتا ہوں کہ یہ آنے والے حالات اس ملک کے لیے آپ زیادہ ہم سے سمجھتے ہیں، جس طرف یہ ملک کو لے کر جا رہے ہیں، ہم ان حالات میں اس ملک کے لیے کوئی اچھا ایسا کام کر لیں جس سے آج الحمدللہ عظیم صحابہ کی عظمت کے لیے، آل نبی کی عظمت کے لیے سارے یکجا ہیں۔ یہ چہرے آپ دیکھ لیں، کوئی کراچی سے ہے، کوئی لاہور سے ہے، سارے اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ ملک ہے تو ہمیں اسلام کی آزادی بھی ہے۔ اگر یہ ملک انتشار کی طرف چلا جاتا ہے
تو پھر شاید ہمیں اپنے عقائد پر عمل کرنا بھی مشکل ہو جائے. لہذا امن کے ساتھ ہم نے ان بدبختوں کا راستہ بھی روکنا ہے اور اس ملک کی حفاظت بھی کرنی ہے. آخری بات میں سیدہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت بی بی پاک کے مقام مراتب کو آج 1400 سال بعد ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ صحابہ کرام، بلکہ ان صحابہ میں سے بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت علمی طور پر کسی تعارف کی محتاج نہیں، جنہوں نے اپنی ساری زندگی ڈیوٹی یہ دی کہ جہاں پر سرکار ہوتے تھے آپ وہاں خدمت پر مامور ہوتے تھے. آپ کو لوگ یاد اس حوالے سے کرتے تھے کہ وہ شخص ہیں جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ سرکار دو عالم کے نالین کی حفاظت کرتے ہیں، ہر جگہ ساتھ ہے. لیکن سیدہ پاک کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اگر اس دور کے لوگوں کو مکمل علم نہیں ہے تو آج 1400 سال بعد کوئی کہتا ہے کہ میں سارا جانتا ہوں، مجھے پتا ہے ان کے بارے میں کیا کہنا ہے، تو یہ کسی طور پر درست نہیں ہو سکتا. میں مختصر بات عرض کرتا ہوں. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کا ایک خاص خصوصیت حاصل ہے جو کائنات میں باقی تمام خواتین کو رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے تو ہے، امہات المومنین کو، لیکن باقی کسی کائنات میں کسی عورت کو وہ خصوصیت حاصل نہیں ہے جو آپ کو حاصل ہے. آپ فقہ کی کتابیں اٹھائیں، ایک انتہائی عام مسئلہ ہے کہ اگر زوجہ اس دنیا سے چلی جاتی ہے، روح کا تعلق جسم سے جدا ہو جاتا ہے، تو کیا خاوند اسے غسل دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ یہ خاوند کیا اس کو چھو سکتا ہے یا نہیں چھو سکتا؟ اب شعافے نے، اصحاب ثلاثہ نے، انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا کہ بھائی بالکل غسل دیا جا سکتا ہے، کیونکہ حضرت مولا مرتضیٰ نے بھی تو حضرت بی بی پاک کو غسل دیا تھا، ان علی غسل فاطمہ. تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ دے سکتے ہیں تو آج کوئی امتی کیوں نہیں دے سکتا، لہذا جائز ہے. تو اناف ہمارے امام اعظم نے استدلال کیا کیا؟ کہا باقی عورتوں کو بی بی پاک پر کیا نہ کرو، ان کی زندگی کے اور موت کے معاملات مختلف ہیں، اصول مختلف ہیں، اور رسول اللہ کی لاڈلی کے اصول مختلف ہیں. انہوں نے کہا کیا اصول ہے؟ آپ نے استدلال کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا میں جتنے رشتے ہیں سارے تعلق یہ قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے الا سببی و نسبی، لیکن جو میرا خون ہے اس کا رشتہ قیامت والے دن بھی قائم رہے گا. حضرت میں عبداللہ بن مسعود کی بات کرنے لگا تھا، وہ حضرت علی المرتضیٰ کے پاس آگے آ کر کہا یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ ہم نے تو یہ مسئلہ کبھی نہیں سنا تھا کہ خاوند بیوی کو غسل دے سکتا ہے. مولا مرتضیٰ کے پاس آئے تو آپ نے کہا اما علمتا، کیا تمہیں یہ یاد نہیں ہے کہ سرکار نے کیا کہا تھا؟ عبداللہ، رسول اللہ نے فرمایا ان فاطمہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ. ارے یہ مقام زوجیت جو ہے تمام فقہاء اناس نے لکھا ہے کہ یہ ان کی زوجیت باقی ہے، موت سے بھی ختم نہیں ہوئی ہے. یہ باقیوں کے لیے مسئلہ اور ہے، سیدہ طیبہ کے لیے اور ہے، ان کا نکاح موت سے بھی ختم نہیں ہوا. اور اس لیے میں عرض کرتا ہوں اگر مولا مرتضیٰ پہلے چلے جاتے، جس طرح امہات المومنین کے لیے نکاح جائز نہیں تھا، سیدہ طیبہ کے لیے بھی جائز نہیں تھا. آپ اس مقام و مرتبے پر ہیں، آپ کو وہ نسبت حاصل ہے کیونکہ آپ کا نکاح باقی تھا. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ سیدہ طیبہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمیں بہت سوچ کر بات کرنی چاہیے. اور ایک آخری روایت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک آخری بات کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مسئلہ میں اختلاف ہوا. ہم یہ کہتے ہیں نا آج ہم نے ہر مسئلے میں
اگر ایک جانب ثواب ہے تو دوسرے کو خطا پر کہنا ضروریات دین میں سے ہو گیا ہے. اگر اس کو خطا پر نہیں کہیں گے تو شاید ضروریات دین کا انکار ہو جائے گا. تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مسئلہ میں حضرت عمر کے ساتھ اختلاف ہوا تو آپ نے انہیں یاد بھی کرایا. امیر المومنین کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ ہم دونوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا, بارگاہ رسالت میں آئے تھے, رسول اللہ نے مسئلہ ایسے بیان کیا تھا. حضرت عمر نے کہا اتق اللہ, اے عمار خوف خدا کرو. اب میں آپ کو محبت والی بات کرنے لگا ہوں. صحابی رسول ہیں, نماز کا مسئلہ ہے کہ نماز اگر پانی نہ ملے تو تیمم کے ساتھ جائز ہے یا نہیں ہے اگر کوئی جنبی ہے. تو اب حضرت عمار نے حضرت عمر کی بات سے اختلاف تو تھا, لیکن طریقہ کیا اختیار کیا کہ کیا اس کے بعد 3 مہینے رسول اللہ کے صحابی کو خطا پر کہنا تھا؟ کیا کانفرنسیں کرنی تھی کہ میرا مسئلہ درست ہے اور حضرت عمر نے جو بیان کیا وہ درست نہیں ہے؟ تو حضرت عمار نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو عرض کی, اے خلیفۃ المومنین, میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں, یا امیر المومنین ان شئت لما جعل اللہ علیہ من حقک, آپ کا ہم پر کوئی حق ہے تو کیا صرف آل محمد کا ہی کوئی حق نہیں رہا, جن کے لیے رسول اللہ بار بار کہتے رہے اذکرکم اللہ فی آل بیتی, بار بار کہتے رہے یاد رکھنا بھول نہ جانا. تو بخاری مسلم کی روایت ہے, حضرت عمار کہتے ہیں اے امیر المومنین آپ کا ہم پر حق ہے, اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں لا احدث بی احدا, میں یہ روایت ہی کسی کو بیان نہیں کروں گا, خطا کر کہنا تو دور کی بات ہے. اگر آپ بات کریں گے تو میں تو کسی کو خطا پر کہنا آپ کو تو بہت آگے کی بات ہے, میں یہ مسئلہ ہی چھوڑ دوں گا. تو ہمیں حضرت عمار سے ہی کوئی تعلیمات حاصل کر لینی چاہیے کہ ہم بی بی پاک کے بارے میں کیا کنفرنسیں کر رہے ہیں, کیا باتیں کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اس موضوع کو سمجھنے اور ادب کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرات محترم, انتہائی خوبصورت گفتگو جگر گوشہ مسلح امت فرما رہے تھے. ہمارا پروگرام 1 بجے شروع ہو گیا تھا. اس کو میں کچھ بھی نہیں کہوں گا, اتفاق ہی ہے کہ ہمارے جو مہمان مقرر تھے وہ بہت لیٹ تشریف لائے. حال کا ٹائم ختم ہو چکا ہے, لیکن ہم نے اپنے بزرگوں کی کچھ نہ کچھ ملفوظات تو سننے ہی ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ اب جگر گوشہ تاجدار گولڈا جا رہے تھے تو میں نے ان سے گزارش کی یہ کیسے ہو سکتا ہے پنڈی میں کانفرنس ہو اور خوشبو مہر علی ہم نہ سونگ سکیں. میں گزارش کر رہا ہوں جگر گوشہ نصیر ملت حضرت قبلہ پیر سید غلام شمس الدین شمس گیلانی صاحب سے تشریف فرما ہوں اور کلمات عطا فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آستانہ عالیہ گولڈا شریف. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف با آواز بلند. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. انتہائی معزز سامعین و ناظرین اور علماء اہل سنت, مشائخ اہل سنت, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہا کی عظمت کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں. اختصار کے ساتھ چونکہ وقت کو بہت گزر چکا ہے, میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ آج یہاں ہمارے آنے کا ایک خاص مقصد ہے.
کانفرنسیں، محافل، یہ جتنی بھی انعقاد پذیر ہوتی ہیں ان کا کچھ مقصد ہونا چاہیے۔ حالیہ جو مسئلہ اٹھا، حضرت مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہا کی شان عصمت پناہ میں جس شخص نے ہرزہ سرائی کی، گستاخی کی، اس آدمی کو، اس نادان کو اس چیز کا علم نہیں کہ اگر پتھر آسمان کی جانب پھینکا جائے تو وہ پلٹ کر اس کے منہ کے اوپر گرتا ہے، آسمان تک رسائی کا امکان بھی نہیں ہوتا۔ اور ہمارے آباء و اجداد، ہمارے صوفیاء کرام نے تمام عمر صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت کا درس دیا ہے، اور آج بھی ہم اسی عقیدے پر اپنے آپ کو جمائے ہوئے ہیں۔ اختصار کے ساتھ ایک دو رباعیات والد گرامی کی پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ سب آپ اہل بیت اطہار کے غلام ہیں، عقیدت مند ہیں، ذوق و شوق سے سنیں۔ زہرا کو عطا ہوئی جو شان اعلیٰ، زہرا کو عطا ہوئی جو شان اعلیٰ، سمجھے گا اسے کوئی مقدر والا، سمجھے گا اسے کوئی مقدر والا، امید سفارش ان سے رکھتا ہے نصیر، امید سفارش ان سے رکھتا ہے نصیر، زہرا کا کہا نہ مصطفیٰ نے ٹالا۔ یہ وہ گھرانہ ہے جن کا وسیلہ ہم نے اپنے نبی کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنے لیے نجات کا سامان پیدا کرنا ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جو آیہ تطہیر کا مصداق ہیں، جو آیہ مباہلہ کے مصداق ٹھہرتے ہیں۔ اس حوالے سے صحابہ کرام کے حوالے سے بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ ہم ہر صحابی کے غلام ہیں، ہم ہر صحابی کے غلام ہیں۔ ہم نہ رافضیت کو قبول کرتے ہیں نہ ناصبیت کو قبول کرتے ہیں۔ آل و اصحاب کا سایہ ہے تیرے سر پہ نصیر، آل و اصحاب کا سایہ ہے تیرے سر پہ نصیر، تیرا دامن نہ رہا ہے نہ رہے گا خالی۔ اور آخر میں میرے برادر اکبر سید غلام نظام الدین جامی گیلانی نے مجھے ارشاد فرمایا کہ یہ شعر وہاں پڑھنا ہے، انہوں نے ابھی حالیہ لکھا ہے، اس سے اندازہ ہو جائے گا ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ ذوق سے سماعت فرمائیں۔ سائبان اہل بیت مصطفیٰ کے سائے میں، سائبان اہل بیت مصطفیٰ کے سائے میں ہے نظام الدین جامی ہر صحابی کا غلام۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضرات محترم، میں گزارش کر رہا ہوں آستانہ عالیہ چھالے شریف سے حضرت صاحبزادہ پیر سید اسرار الحسن شاہ صاحب سے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، صدق اللہ العظیم۔ میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ انتہائی مختصر وقت کے اندر جو میری ڈیوٹی لگائی گئی ہے قبلہ پیر صاحب کے حکم کے مطابق، کیونکہ یہ انٹرنیشنل محفل ہے تو میں انگریزی میں بات کروں گا۔ اللہ says in the Quran, so that all of you may all believe in Allah and His Messenger and support Him and revere Him. Point to note here, before the faithful are commanded to celebrate Allah subhanahu wa ta'ala's glory morning and evening. Allah Almighty in the Quran commands all the believers to support and revere the Prophet sallallahu alaihi wa sallam.
This shows the great esteem in which all believers are obliged and compelled by Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran to hold the Prophet sallallahu alaihi wasallam. A fine example of this reverence showed to the Prophet by the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam can be seen in the fact that Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, when he sat in the mosque after the Prophet sallallahu alaihi wasallam departed this world, he sat on the second step of the Mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam, one after that which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to sit on. This was the utmost courtesy the companions showed the Prophet. Furthermore, it has been related that Hazrat Imam Malik, that if anyone came to his door, knocked on it, he would send his maid first to ask who it was. If it was somebody who wanted to ask a legal question, he would go see them in the state that he was in. But if it was somebody who came to ask about the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he would first perform the ghusl, he would put perfume on, then he would go and recite the saying of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Further related that in the time that he spoke of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a beautiful musk would be radiating from him. My brothers, this is how we all must revere the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and anything that is related to him. May our parents, may our children, may our wealth, may our health, everything in this world, everything in the next world, may it be sacrificed for the sake of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rukh Mustafa ka jamal, Allah Allah, zuban ka wo husne maqal, Allah Allah, nigahon par jadoo, dilon par tasallut, jamal Allah Allah, jalal Allah Allah. Now I put to you, look at the level of reverence we have been commanded by Allah to show Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. My brothers, let me finish by saying this to you. Hazrat Muhtaram, zara sochiye, zara gaur kijiye, jinke liye sahaba kiram ashra mubashira ihtiram ke liye khade ho jaएं, जिस जात के एहतराम के लिए फरिश्ते खड़े हो जाएं, जिस जात के एहतराम के लिए, अदब के लिए बैतुल मुक़द्दस में तमाम अंबिया एहतराम के लिए खड़े हो जाएं, वो जात मलका मुल्क सखावत, सर चश्मा सब्र व रज़ा, उम्मे शुहदा ने वफा, नूरे चश्मे खैरुल वरा, खैरुन निसा, खातूने जन्नत, खातूने क़यामत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए खड़े हो जाते हैं. अरे ऊंचा है सबसे मर्तबा, ऊंचा है सबसे मर्तबा बिन्नते रसूल का, पाया नहीं किसी ने भी पाया बतूल का. अस्सलामु अलैकुम. एक छोटी सी गुजारिश कर दूं, हम प्रोग्राम बहुत जल्द ख़त्म करने वाले हैं. मशाइख उलमा के लिए भी लंगर शरीफ का एहतमाम है, आप हजरात के लिए भी है. अब देख ले, मैं एक गुजारिश करूंगा. हजरत मुस्लिह उम्मत इस उम्र में अलालत के बावजूद सैयदा पाक के लिए बैठे हैं, और आपकी हलचल देखकर मुझे पसंद नहीं तो जिनका प्रोग्राम है उनको पसंद होगी. यार, हम दावे तो ये करते हैं कि सैयदा पे जान कुर्बान, सिद्दीक अकबर पे जान कुर्बान. हम इनसे ज्यादा मसरूफ हैं. जो सैयदा के लिए है हाथ खड़ा करे. मैं सैयदा का वास्ता देकर कहता हूं, अब कोई जलसे को खराब ना करे, बैठ जाएं, बैठ जाए. जिनका अकीदा है, नबी पाक देख रहे हैं कि आप हुजूर की शहजादी की नौकरी के लिए हैं, वो हाथ खड़ा करें. जिनका अकीदा है कि देख रहे हैं आका के यारे गार से वफा के लिए हैं, वो हाथ खड़ा करें. अब बिल्कुल कोई शख्स ना जाए. अभी तो बुजुर्गों की हमने नसीहतें सुनी. अब मैं गुजारिश कर रहा हूं, कौमी असम्बली में शेर खुदा के बेटे की वो बागैरत आवाज जिसने पाकिस्तान में वलवला पैदा कर दिया, आज मैं उन्हें इस ऐवान में खड़ा होकर, जहां एक से एक बढ़कर बुजुर्ग तरीन शख्सियत मौजूद है, सलाम अकीदत पेश करते हुए गुजारिश कर रहा हूं. जीनत खानदान मौला मुर्तजा हजरत पीर सैयद अहमद शाह साहब वली से तशरीफ लाएं और कलिमात इरशाद फरमाएं. नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मत व शान खातून जन्नत पीर सैयद इमरान अहमद शाह साहब वली. नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम. फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह. मुझे अपने मशाइख, अपने बुजुर्गों, अपने जय्यद उलमा और अपनी अवाम अहले सुन्नत के सामने बोलने का ये एजाज़ हासिल तो हो रहा है,
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے کابرین جو سٹیج پہ جلوہ افروز ہیں، ان کے سامنے بات کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، لیکن پھر بھی اظہار تشکر کے طور پہ کہ مجھ جیسے ناچیز کو، کم علم کو اتنی بڑی کانفرنس میں مجھے بلایا اور مجھے آپ حضرات سے بولنے کا موقع ملا، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب حضرت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ شیر اہل سنت، اور میں تو ان کا بڑا گرویدہ ہوں، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال چشتی صاحب کا، اور حضرت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب قبلہ کا، اور اپنے محسن پیر سید عرفان شاہ مشدی صاحب کا، اور یہ میرے بھائی سید انتظار الحسن شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پیر سید محی الدین محبوب شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، اور میں اکثر کے میں سید امتیاز شاہ صاحب، صاحبزادہ حامد رضا خان صاحب، میرے بھائی پیر سید احمد گجراتی شاہ صاحب، آپ سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وقت کم ہے، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اتحاد بین المسلمین کے داعی ہیں، ہم اتحاد امت کے لیے کوشاں ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم بارود والے نہیں ہیں، ہم درود والے ہیں، لیکن جب گستاخیاں ہوں گی تو یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا، ہم کسی بھی مسلک کا شکار نہیں ہوں گے۔ عرصہ دراز سے خلفائے راشدین پہ، امہات المومنین پہ تبرے کیے جا رہے تھے، خاص طور پہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اکرام اجمعین پہ ہوئی اس گستاخیوں کا بھی ذمہ دار یہ مولوی جلالی ہے، یہ فتنہ جلالی ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ میں لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ملک میں امن رہے، لیکن گستاخی اگر کوئی بھی کرے گا، جیسے احمد رضا صاحبزادہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور گستاخی کی اور پھر ان گستاخوں کا ساتھ دینے والے، ایک بات عرض کرتا چلوں کہ سلمان تاثیر نے خود گستاخی نہیں کی تھی، اس نے ایک گستاخ کا ساتھ دیا تھا، اس کو ٹھیک کہا تھا، تو غازی ممتاز قادری نے اس کو قتل کر دیا۔ تو یاد رکھیں گستاخوں کا ساتھ دینے والے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہر گھر سے ممتاز قادری نکلے اور ہم ان کا ناکہ بند کر دیں۔ ہمیں یہ کسی صورت بھی، ہمیں مر جانا قبول ہے، ہمیں یہ گستاخی نہیں قبول، ہمیں مسلطیں نہیں قبول، ہم نے اپنا آپ قربان کرنا ہے۔ اور میں آج حاضر ہوا ہوں، حکم مجھے امیر اہل منور حسین جماعتی شاہ صاحب کا تھا، اقبال چشتی صاحب کا مجھے حکم تھا کہ آنا ہے، لیکن میں ان کے لیے نہیں آیا، میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہ کے غلاموں کے غلام ہونے میں ناطے آیا ہوں اور اپنا نام اس لسٹ میں لکھوانے کے لیے آیا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ حضرات محترم، میں اگر یہ پڑھ لوں شعر تو ٹھیک ہے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو وہی شیر و خدا معلوم ہوتا ہے۔ مولا علی کے خون کے اپنے اثرات ہیں۔ اب میں جب گھڑی کو دیکھتا ہوں، اللہ مخدوم عباس شاہ صاحب کو سلامت رکھے، ویسے 4 بجے کا ہمارا ٹائم حال کا ختم ہو چکا ہے، لیکن مخدوم عباس جیسا سید بیٹھا ہو تو پھر حال ختم ہی نہیں ہوتا۔ اب مسئلہ یہ ہے، اب سنیے ذرا، مسئلہ یہ ہے کہ نماز کا ٹائم مسلح امت نے ہمیں حکم فرمایا تھا، ہم نے ظہر با جماعت پڑھ کے پروگرام شروع کیا تھا،
اور صدیق اکبر اور سیدہ زہرا کی یاد میں بیٹھنے والے اگر پروگرام کرتے کرتے عصر قضا کر بیٹھیں تو پھر بھئی نہ سیدہ زہرا ہوں گی نہ صدیق اکبر راضی ہوں گے. میرے خیال میں کچھ تقریریں اگر حذف کر لی جائیں تو یہ بزرگ مجھے اگر حکم فرمائیں تو ٹھیک ہے، اور کوئی سیدہ کے نام پر ناراض بھی نہ ہو. سٹیج والے ہاتھ کھڑا کر کے اجازت دیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر نماز جانے اور آپ جانے. مجھے اس کی اجازت چاہیے، آپ کی قائد محترم آپ کی بھی اجازت چاہیے. ہاں جی بالکل. اب یہ اجازت مل گئی ہے تو میں ایک آدھی نصیحت حضرت مسلم امت کی خدمت میں عرض کروں گا، ہمیں فرما دیں. ایک آدھی نصیحت حضرت فرما رہے ہیں نہیں نعرہ تکبیر. یار اس بات پر بھی نعرہ لگا دیں، میرے جیسا چھوٹا مولوی وقت نہیں دیتا اور ہزاروں علماء کا استاد. اس وقت اہل سنت کی آبرو جن کی زیارت کر کے ہمیں سکون نصیب ہوتا ہے، اور میں یہاں کہہ رہا ہوں ان کے ساتھ جو شخصیت بیٹھی ہیں حضرت پیر فیروز شاہ صاحب قاسمی، میں ان کے جوڑے اپنے سر کا تاج بنا لوں. بڑھاپے کی اس عمر میں سندھ میں جس نے حسین کا جھنڈا بلند کر رکھا ہے اور وہ اس وقت سے یہاں تشریف فرما ہے، میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں کوئی ایک آدھی نصیحت فرما دیں، کیونکہ اب وقت صرف نصیحت کا آن بچا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اب جذباتی ہو کر نعرہ لگائیں تاکہ سیدہ زہرا پاک کے نوکروں کا آخری وقت تک بھی جذبہ قابل دید رہے. عظمت و شان مخدومہ کائنات، عظمت و شان مخدومہ کائنات، عظمت و شان یار غار. جلدی کریں یار. اللہ الرحمن الرحیم. میں جناب تمام سادات کرام، علماء کرام، مشائخین کرام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اس توفیق دے اور دنیا میں بھی ہمیں ان کے ساتھ رکھے، قیامت کے دن قبر میں بھی اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالی ہمیں پنج تن پاک کے ساتھ رکھے. السلام علیکم. حضرات محترم، میں نے جو ابھی آپ سے بات کی تھی وہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، وہ نماز کے لیے اجازت نہیں تھی. میں نے کہا تھا کہ نماز ہم نے وقت پر پڑھنی ہے، خطابات شارٹ کرنے کی اجازت نہیں تھی، وگرنہ پھر نماز کے بعد پھر خطابات کروا لیتے. تو اب میں گزارش کر رہا ہوں بورے والا سے تشریف لائے ہوئے پیر محمد اقبال شاہ صاحب سے، وہ بھی ایک آدھا کوئی کلمہ ایک دو کلمات ہی فرمائیں گے. محفوظ شاہ صاحب قبلہ نے فرمایا ہے کہ میری جگہ پر وہ ایک دو کلمات فرما لیتے ہیں. اور اب یہ پروگرام بہت جلد وینڈ اپ کی طرف جا رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. عظمت و شان خاتون جنت، عظمت و شان خلیفہ بلا فصل، تحریک عظمت آل و اصحاب رسول پاکستان. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. میں آج انتہائی دل کی گہرائیوں سے آل و اصحاب کے قائدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آج یہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ الحمدللہ غیرت مند سنی اور اہل بیت کی محبت رکھنے والے بیدار ہو چکے ہیں.
آج کا کنونشن، اس کا میسج جو ہے ان لوگوں کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے آئندہ اہل بیت کے شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی تو پھر یہ غیور مسلمان جو ہیں آپ کا جینا حرام کر دیں گے۔ یہ غیرت مند مسلمانوں کا ملک ہے، اور اس حد تک ہم جنون کی حد تک پیار کرتے ہیں اہل بیت اطہار سے، جیسے عاشقوں نے تو عجیب نقشے کھینچے ہیں کہ بے اجازت جن کے گھر میں جبریل آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر میں جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں، بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ میرے بھائی، یہ کیوں ضرورت پیش ہوئی؟ آج سادات کرام گلی گلی یہ میسج دے رہے ہیں، یہ فاطمہ کی حرمت کا مسئلہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں ہم تو چوکیدار ہیں، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، عرش والے خدا نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے، جو آل بیت کے ساتھ گستاخی کرے گا وہ ہمیشہ کے لیے رسوا اور ذلیل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ نصرت ایزدی ہمیں حاصل ہے، لیکن ایک بات میں قائدین کی خدمت میں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، ایک بات توجہ سے قائدین تشریف رکھتے ہیں۔ ہمارے ملک کے سرمایہ ہیں قائد اہل سنت، شیر اہل سنت، شیخ الحدیث حضرت قبلہ پیر طریقہ سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی، اور پیر طریقت حضرت قبلہ سید محمد منور حسین شاہ صاحب جماعتی، اور انتہائی خلوص سے سیدہ فاطمہ کی عظمت کا پہرا دینے والے سید محمد محفوظ شاہ صاحب مشہدی۔ میرے بھائی، ان کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا، آج یہ فیصلہ کر کے اٹھنا ہے، نشستن گفتن درخواستن، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قوم کو ایک میسج دیں آج، اور سٹرانگ میسج دے کے اس قوم کو اپنے اپنے گھروں میں روانہ فرمائیں۔ میری یہ ایک تجویز ہے کہ پورے ملک میں 25 سے 30 سینئر مشائخ اور سینئر علماء کرام پر ایک بورڈ تشکیل دیا جائے، اور وہ بورڈ جو ہے وہ با اختیار ہو۔ ہر آدمی، جیسے آج اتنا میں نے بے بسی اہل سنت میں دیکھی ہے، اور کہیں یہ دیکھنے میں مجھے نظر نہیں آئی۔ خدارا، جس کا جی چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، وہ اپنی زبان چلاتا ہے۔ ان کی زبانوں کو لگام دینے کے لیے ایک بورڈ ہو، اور وہ جو بھی فیصلہ کرے ان کو قابل قبول ہونا چاہیے۔ جو اس بورڈ کی خلاف ورزی کرے گا اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ مشائخ اور علماء یہ فیصلہ کر کے اٹھے۔ بدقسمتی ہے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر ہی کے چراغ سے آج ہم غیروں کے ساتھ وہ جو باتیں غیر کرتے تھے ان کی تردید نہیں، ان کی تائید جو ہے وہ ہمارے لوگ کر رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے۔ اور مجھے بار بار کہا جا رہا ہے وقت کم ہے، مہربانی فرمائیں اور میری اس تجویز پہ غور فرمائیں۔ شکریہ۔ جن کی کاوش کی وجہ سے آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں،
حضرت قبلہ مخدوم عباس شاہ صاحب ہمدانی وہ تشریف لائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ میں جتنے بھی ہمارے قائدین ہیں پیر منور شاہ صاحب کی قیادت میں، پیر حسین الدین شاہ صاحب کی قیادت میں یہاں پہ تشریف فرمائیں، میں آپ سب کی طرف سے آپ جتنے بھی احباب یہاں پہ تشریف لائے دل کی اتھا گرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہاں پر یہ فیصلہ ہو چکا کہ عظمت آل بیت اطہار، عظمت مخدومہ کائنات اور عظمت اصحاب رسول، یہ سٹیج، یہ اجتماع اس کا پاسدار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جم غفیر جو اسلام آباد سے فتنہ نکلا تھا، جہاں پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بالفضل ان کے خلاف جو زبان بولی گئی، آج یہ اس کا جواب ہے۔ اور دوسرا، سیدہ کائنات کے بارے میں جو بکواسات کی مولوی نے، اس کا بھی رد کیا گیا۔ قبلہ منور شاہ صاحب، آپ پہ جو طعن و تشنیع ہوا، آپ کو جو گالیاں بکی گئیں، سیدہ کائنات اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی اپنے بابا کی کالی کملی کا صدقہ، اپنی چادر تطہیر سے ہمارے یہ دکھ، ہماری یہ تکلیفیں یہ دور فرما دیں گے۔ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری یہ فخر کی بات ہے کہ میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ حضور قبلہ مبلغ یورپ، حضور قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کروں گا کہ آگے دو چار الفاظ اپنے طرف سے فرمائیں۔ جناب عرفان شاہ صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ فضل و کرم سے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم آپ کی نگاہ کرم سے یہ عظیم کانفرنس انتظامات اور حاضری کے اعتبار سے بہت قابل قدر ہے۔ استاد الاساتذہ حضرت قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب اور جانشین امیر ملت حضرت پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی، علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب ناظم اعلیٰ تحریک، حضرت پیر سید مخدوم عباس شاہ صاحب، ان کے لیے خراج عقیدت ہے کہ انہوں نے بڑی محنت فرمائی۔ آج کی کانفرنس میں سازا حامد رضا صاحب اور پیر عمران شاہ ولی، ان کی تقریر، دونوں بزرگوں کی تقریر ایک اعلامیہ ہے، اور ہمیں اس کے بارے میں گہرے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ کانفرنس میں چونکہ وقت کم رہ گیا ہے اور ضروری نہیں، میں تو تقریریں کرتے ہی رہتا ہوں، نہ بھی کروں تو ہوتی رہتی ہیں، اس لیے کہ کوئی 50,000 سے اوپر تقریریں سوشل میڈیا پر بھی، فیس بک پر بھی موجود ہیں میری، اور ان مسائل پر بھی کئی سالوں سے میں بات کر رہا ہوں، لیکن پتہ نہیں کون سا ہاتھ ہے کہ جو اہل سنت و جماعت کا مسلک پیش کرتا ہے دلائل کے، اس کی بات پر لوگ توجہ کم کرتے ہیں، اور کوئی ہاتھ ایسا ہے کہ جس کی بات سنوانا چاہتا ہے سنوا دیتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، کوئی لا عمل یا کوئی
الگ مسئلہ بیان نہیں ہو سکتا، ٹائم نہیں ہے. صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ دیکھیں اہل سنت کے مسلمات، ان کی تاریخ 1400 سال سے زیادہ کی ہے. نہیں ہے کہ جو اس عہد میں لوگ صاحب علم کوئی اصول نیا وضع کریں گے، ایسا کچھ نہیں. سب طے شدہ باتیں. یہ لوگوں کا وہم ہے کہ وہ ایسی باتیں جو طے شدہ ہیں وہ پھر سے چھیڑتے ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان میں اہل سنت کا ایک اپنا دائرہ ہے اصول کا، جو اس سے نکلا. ہم جس قدر کوشش کر سکتے تھے کی. اسی طرح اہل بیت اطہار کے بارے میں بھی حدود ہماری اہل سنت کے اصول کی متعین ہے. کوئی ایک جملہ بھی اس سے باہر نکل کے کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی. اور اخلاص کے ساتھ انشاءاللہ کام ہوگا. کوئی نفس پرستی نہیں اس مسئلے میں، اس لیے کہ زندگی پوری جن لوگوں نے لگا دی ہے وہ حض نفس کے لیے کوئی مسئلہ کرتے ہیں تو برباد کرتے ہیں اپنی زندگی. اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے لوجہ اللہ یہ باتیں ہوتی ہیں اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے ہوتی ہیں. بس اس بات پر گفتگو ختم کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو شوق ہے خلافت کے مقابلے میں نعرے لگانے کا، ان سے صرف اتنا کہتا ہوں کہ خلافت کے مقابلے میں بات کرنا یا برابری کی بات کرنا یہ کفری عقیدہ ہے. اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں میں. یہ کفری عقیدہ ہے. اور میں بڑی بات نہیں کہنا چاہتا، یہ بڑا اونچا اسٹیج ہے، لیکن اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ سیدوں میں حبیب الحق شاہ صاحب جیسے اور امتیاز حسین شاہ صاحب جیسے سید ہیں الحمدللہ، طاقتور مضبوط عالم بھی اور خوبصورت بھی. لیکن میں بوڑھا ہوں مگر اتنی بات کہتا ہوں کہ سڑایا ماس جڑا ہے نا وہ بھی داڑھی نالوں چنگا ہوتا ہے. جس کو کوئی گھمنڈ ہے نا، میں ثابت کروں گا کہ تم نے تو مقابل خلافت کے نعرے لگوائے ہیں نا، صرف پسند بھی کرے نا خلافت کے نظام کے مقابلے میں کوئی بات تو کفر کرتا ہے، اور اگر اس پر وہ ڈٹ جائے مصر ہو جائے تو کافر ہو جاتا ہے. میں ثابت کروں گا یہ بات. گرامی قدر، باقی یہ ہے کہ جو مسئلے پہلے ہو چکے ہیں فتاوی بھی آ گئے ہیں اس پر، اب بھی انتظار ہے. مسئلہ ثابت ہو گیا، اس کے لیے ہمیں مناظرے کی ضرورت نہیں اب. لیکن پھر بھی ہمارے دروازے کھلے ہیں، دن کو بھی کھلے ہیں رات کو بھی کھلے ہیں. آل علی سے یہ کل کوئی نہ کہے کہ آپ نے وضاحت نہیں کی تھی. مولا علی بڑے بہادر ہیں نا، مگر مسائل کلامیہ ہوں یا دینیہ فرعیہ ہوں یا اصولیہ ہوں، ان میں دلیل ہی ان کی شان ہے، تشدد انہوں نے کبھی نہیں کیا. آج بھی میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ لوگوں کو پروپیگنڈا نہ کرو. آ جاؤ، دن کو آؤ رات کو آؤ، اکیلے آؤ جماعتیں لے کر آؤ. اگر تسلی نہ کرائی نا تمہاری تو آئندہ سید کا ٹائٹل استعمال کرنا چھوڑ دیں گے.
नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। पीरा विचों पीर सोना पीर मेरा खैबरी, 5 नारे 5 दनी 1.25 लाख नारा हैदरी। हजरत इस कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम जिगर गोशे पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आलमी मुबल्लिग इस्लाम मेहरुल मिल्लत कायदे आले मोहब्बत हजरत क़िबला पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब जमाती दामद बरकातुहुल आलिया के इख्तितामी कलिमात और दुआ से हो रहा है। इलामिया जो है वो आपको टाइम नहीं है कि गुफ्तगू की जा सके। जितने भी अहबाब मशाइख़-उज़-ज़ाम उलमाए किराम और दीगर अहबाब हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ लाए, मैं समीम कल्ब से और दिल की अथाह गहराइयों से अपनी तरफ से और अपनी जुमला टीम की तरफ से उन सब का मशकूर ममनून हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। या अल्लाह पाक आज की हमारी इस कॉन्फ्रेंस को अपनी बारगाह में, हुजूर की बारगाह में, सैयदा बीवी पाक की बारगाह में और हज़रत सय्यिदना सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में मकबूल और मंजूर फरमा के या अल्लाह पाक जितने भी अहबाब मशाइख़-उज़-ज़ाम उलमाए किराम तशरीफ लाए सबको बरकत अता फरमाना। जितने भी अहबाब आए सबको बरकत अता फरमाना। पूरी दुनिया में इस कॉन्फ्रेंस को सोशल मीडिया के जरिए देखने वाले या अल्लाह पाक उनको भी बरकत अता फरमाना और उनकी जुमला नेक हजात को मकबूल मंजूर फरमाना। अफवाज पाकिस्तान को या अल्लाह पाक बरकत अता फरमाना। मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम और सादबीत अता फरमाना। वसल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही व खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नमाज के लिए